السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ڈنڈے نے اپنا کمال جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ ان تمام اشرافیہ کے خلاف، بجلی چوروں کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، تمام سمگلروں کے خلاف جنہوں نے ڈالر چھپائے، جنہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا، ان تمام ناصر کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیا گیا ہے۔ دوسرا، اسلام آباد کی ایک عدالت نے ارشد شریف صاحب مرحوم کی اہلیہ اور پروڈیوسر کے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ باحثیت قوم ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ تیسرا، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بھی آمنے سامنے آگے ہیں، اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا، پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے سمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ قلعہ عبداللہ میں منشیات کے خلاف ایف سی بلوچستان نارتھ اور دیگر اداروں کا آپریشن کے دوران 42 اہداف پر کارروائی، 6 ٹن ایفیڈیرین طلب، 48 منشیات کے کمپاؤنڈز کو گرا دیا گیا، 70 ایکڑ پر منشیات کی فصلیں تلف اور منشیات تیار کرنے والے 28 مشینیں تباہ جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں۔ منشیات کے خلاف اس کریک ڈاؤن میں 11 افراد کو زیر حراست بھی لیا گیا۔ منشیات کے اس اڈے کی حفاظت پر 400 سے 500 مسلح غیر قانونی افغان افراد بھی مامور تھے۔ مقامی لوگوں نے قلعہ عبداللہ اور گلستان میں منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے کارروائی کا ایک جو پاک فوج دیگر اداروں کا جو ہے وہ خیر مقدم بھی کیا۔ دوسرا، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے صحافی ارشد شریف مرحوم کی اہلیہ سومی ارشد اور ان کے پروڈیوسر علی عثمان کی عدالت میں عدم حاضری کی بنیاد پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں ہوئی، تاہم مقتول صحافی کی اہلیہ سومی ارشد جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پیش نہ ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کا موقع بھی آپ کے سامنے رہتا ہوں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے ارشد شریف کی اہلیہ اور پروڈیوسر علی عثمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ گزشتہ برس 23 اکتوبر کو پاکستانی صحافی ارشد شریف کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں مارے گئے تھے اور ان کی گاڑی پر 9 گولیاں لگی تھی۔ ارشد شریف کی ہلاکت کی خبر جو ہے وہ سامنے آنے پر صحافیوں، صحافتی تنظیموں اور سیاسی شخصیات کی جانب سے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باحثیت قوم، باحثیت صحافی ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں کہ ایک شہید کی بیوی کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جاتے ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ کیس چل کس عدالت میں رہا ہے۔ یعنی کہ ہمارا نظام انصاف اتنا گر چکا ہے کہ کسی کو انصاف دینے کی بجائے الٹا اسی کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہمارے جو سینئر صحافی انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے پاس نہیں رکھا۔ ارشد شریف کے انصاف کے لیے آواز بلند ہی نہیں کر سکے، سب نے افسوس کے ٹویٹس کیے اور اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی۔ اور ارشد شریف کے بعد عمران ریاض کو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ گرفتار کیا جاتا ہے، پھر اغوا کیا جاتا ہے اور آج تک جو ہے وہ ان کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ایک فون کال عمران ریاض خان صاحب کے والد کو کر کے عارضی تسلی دی جاتی ہے۔ اللہ کرے یہ ایک حقیقت بن جائے، ایک پل کے لیے اپنے بچوں کو عمران ریاض کے بچوں کی جگہ رکھ کر دیکھیں تو آپ کا سینہ چھلنی ہو جائے گا۔ عمران ریاض کے والد کی جگہ رکھ کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، عمران ریاض کی بیوی کس درد سے گزر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ بہت دیدہ دلیری ہے کہ وہ مضبوط رہے اور اللہ کرے کہ عمران ریاض صاحب جلد از جلد اپنے گھر واپس آ جائیں اور اپنے پیاروں سے ملیں۔ لیکن ہمارے نظام عدل کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ ایک شہید کے گھر والوں کو انصاف دینے کی بجائے الٹا انہی پر جرم ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ میرے ملک کے حال پر رحم فرمائے۔ اور تیسرا، ملک میں 90 روز میں انتخابات ضروری ہیں یا انتخابات سے قبل نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں، اس ایک معاملے پر پیپلز پارٹی
اتنے یو ٹرن لے چکی ہے کہ اب یو ٹرن کی گنتی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب بھی آمنے سامنے آگے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھر کے معاملے پر اپنے والد محترم کے احکامات پر پابند ہیں، سیاسی لحاظ سے وہ پارٹی کے پابند ہیں۔ نگراں حکومت پر ہمارا اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر چیئر ٹیکرز بنے تو ہمیں اعتراض ہوگا۔ میرے خیال میں معاشی بحران کا جلد حل ممکن نہیں، معاشی صورتحال دن بدن ابتر ہو جا رہی ہے۔ جب آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ عوام کی قربانی کا وقت ہے، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے، ہم سب کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے۔ ہمیں چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران پر پورا اعتماد ہے۔ بلاول بھٹو صاحب 16 مہینے وزارت کے مزے لوٹتے رہے، وزیر اعظم کا خواب دیکھتے رہے، تب آپ کو مزدور اور محنت کا یاد کیوں نہ آیا؟ بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی آئی ایم ایف سے مذاکرات میں عوام کو قربانی دینی پڑتی ہے، عوام پوچھے ان کے لیے کیا کیا گیا ہے، کس سے پوچھنا ہے جناب؟ یہ بھی تو بتائیے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کس نے کیے؟ اس نے کیے جسے آپ گڈ وزیر اعظم آپ نے کہا تھا۔ آپ لوگوں کی ملی بھگت شامل تھی۔ آج عوام کا درد سینے میں اٹھا ہے، تب کیوں نہیں بولے، کیوں خاموش رہے؟ بلاول بھٹو صاحب شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ بہرحال اس سارے معاملے میں اہم معاملے پر دونوں رہنماؤں کی جو رائے آمنے سامنے آئی ہے باپ بیٹے کی، وہ بالکل متضاد ہے۔ کیا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان واقعی کوئی اختلاف ہے، یا مزاحمت اور مفاہمت کو چلانے کے لیے گڈ کوپ اور بیڈ کوپ کھیلا جائے گا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔